عنوان ہے عید کی اہمیت اور فضیلت۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدی و مرشدی مولائی و ملجائی بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری حفظہ اللہ تعالی کے اس کلام سے کروں گا۔ آپ لکھتے ہیں: تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ ہر قوم و ملت میں سال کے کچھ دن جشن مسرت منانے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، جنہیں عرف عام میں تہوار کہا جاتا ہے۔ تہوار منانے کے لیے ہر قوم کا مزاج علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، وہ ہے خوشی منانا۔ عیسائی بھی اپنا تہوار مناتے ہیں، بدھ مت بھی، یہودی بھی، ہندو، سکھ، تمام اپنے اپنے مزاج کے مطابق خوشی مناتے ہیں، لیکن مسلمان کا خوشی منانا، اس کا انداز دوسری اقوام سے جدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ ہماری خوشی شکریہ سے کنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان عالم اکٹھے ہو کر کے دو گانا ادا کرتے ہیں، ایسا دو گانا جس کی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور پھر اس کے بعد سارے اکٹھے ہو کے خطبہ بھی سنتے ہیں، اور پھر خطبہ سننے کے بعد اکٹھے ہو کے دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر یکجہتی، شرافت، آپس میں پیار اور محبت کی باتیں، اور پھر مسلمان اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے۔ جو مبارکباد دینے کا انداز حدیث پاک کے اندر وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت سامنے ملاقات ہو تو کہنا چاہیے: تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے بھی قبول کرے اور آپ سے بھی قبول فرمائے۔ یعنی یہ جو پورا مہینہ گزرا ہے نا، جو سجدے ٹوٹے پھوٹے کیے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، اللہ رب العزت ہم سے بھی قبول کرے اور تم سے بھی قبول کرے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، مبارک ہو یہ بھی کہہ دینا چاہیے، اس میں کوئی ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ آپ کو برکت دے۔ مبارک کا معنی یہ ہے، بعض لوگ بولتے ہیں مبارک، مبارک لفظ غلط ہے، لفظ ہے مبارک، رے کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جس کو برکت دی جائے۔ اب عید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لفظ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، کیونکہ یہ خوشی ہر سال لوٹ کے آتی ہے، اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ لفظ عید قرآن پاک کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا ہے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے آ کے کہا تھا کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے واسطے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔
وہ لفظ کیا تھے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے تھے؟ عرض کیا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، جس دن نازل ہوگا وہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہوگا اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی وہ دن عید ہوگا۔ لفظ عید یہاں قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا، یعنی ہم اس دن خوشی منائیں گے، خوشی کا دن سمجھیں گے جس دن یہ نعمت کا دسترخوان ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ پاک سے مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، دیکھا کہ مدینے کے اندر لوگ سال میں 2 دفعہ تہوار مناتے ہیں، اکٹھے ہو کے خوشی کرتے ہیں۔ نیروز اور مہرجان بھی اسے کہا جاتا تھا، اس کے علاوہ اور بھی اس کے دیگر نام تھے۔ تو مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے کہا حضور ہمارے واسطے بھی کوئی دن مقرر کیجیے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، میں پہلے تم 2 دن کھیلا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں بہتر دن عطا فرما دیے ہیں، میں ایک فطر کا دن ہے اور ایک اضحیٰ کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے واسطے دن مقرر کر دیے گئے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے خوشی کا اظہار کریں۔ اب اس کے اندر یہ جو ہماری عید ہے، ہم لوگ اکٹھے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بندے کہتے ہیں کہ لو جی دعا ہے نا مختصر منگیا کرو، خاص کر عید والے دن۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہتے بعد ملنا ہوتا تو بعد روٹی کھانی ہوتی ہے، تو تسی مثلا ہاتھ جڑا بڑا رکھیا کرو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ایک دوسرے کے کپڑے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو اصل مقصد ہے اس دن وہ دعا مانگنا ہے۔ سنیے ذرا کہ اللہ رب العزت اس دن جس وقت اس کی بارگاہ سے دعا مانگی جاتی ہے اپنی مخلوق سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، حضرت جبریل ملائکہ کی جماعت میں نازل ہوتے، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، تو وہ ہر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہو یا بیٹھ کے عبادت کر رہا ہو، لیلۃ القدر کے بارے۔ پھر فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، جس دن ان کی عید کا دن ہوتا ہے، یعنی یوم فطرہم، ان کی فطر کا دن، خوشی کا دن، بَاهَا بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ فقال، اللہ فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفى عمله، آج بتاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے آج اپنا کام مکمل کر لیا ہے، بتاؤ اس کی اجرت کیا ہے۔ قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره، فرشتے کہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے، ان يوفى اجره۔ قال ملائکتی عبیدی وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے اس کہنے کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، تم نے میرا فریضہ جو تمہارے اوپر تھا مکمل کر دیا ہے، اب تم نکل رہے ہو مجھ سے دعا مانگنے کے لیے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم
اور میری اس عزت کی قسم جو ساری مخلوق کے اوپر سب سے بڑھ کر ہے، وعلوی وارتفاعی مکانی، اور میرے بلند مرتبے کی قسم، آج اس اجتماع میں جو بھی مجھ سے مانگے گا لأجیبنہ، میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ یہ اجتماع جو عید کا ہوتا ہے یہ دعا مانگنے کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگ مجھ سے مانگیں گے میں ان کو عطا فرماؤں گا۔ ارجعوا، جس وقت دعا مانگ لیتے ہیں لوگ تو اللہ فرماتا ہے ارجعوا، اب تم لوٹ جاؤ، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، آج میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ بدلت سیئاتکم حسنات فیرجعون مغفورا لهم، تو سارے لوگ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخشش کا دروازہ کھولا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اکٹھے ہو کے لوگ دوگانہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔ تو اس دن مانگنا چاہیے، مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے ذرا روز عید کے معمولات کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ کتاب العیدین ہے، اس کے اندر پہلی حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے کہ حضور میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر ایک بندہ ایک جبہ بیچ رہا تھا، مجھے بڑا پسند آیا ہے، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو وہ جبہ میں آپ کے لیے خرید نہ لاؤں، تو آپ اس جبے کو عید کے دن کے لیے پہننا اور جمعہ کے دن کے لیے پہننا، اور جو وفود آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی ملاقات کے لیے تو ان کی ملاقات کے وقت پہن لینا۔ اس حدیث پاک کے اتنے جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں بھی یہ بات تھی کہ جمعہ کا دن ہو یا عید کا دن ہو یا کسی سے ملاقات کا دن ہو، اچھے کپڑے پہننا اور زینت اختیار کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ پورا ایک عنوان قائم کیا ہے، باب فی العیدین والتجمل فیہ، یعنی کہ عید کے دن، یعنی دونوں عیدوں کے دن زینت اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھا کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور صدقہ اور خیرات کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ دو مشہور معمولات ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، عید الفطر پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ سرکار تناول کر کے جاتے تھے، ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، اور عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، نماز پڑھ کے گوشت ہی تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اکثر حدیثوں کے اندر یہ جملے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، عید الفطر کے دن چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ اور دوسری روایت ہے جو حضرت انس سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، نبی پاک علیہ السلام جو کھجوریں تناول فرماتے تھے وہ وطر یعنی تاک تعداد میں ہوتی تھی، 3، 5 یا 7 یا حسب ضرورت جتنی بھی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریقہ، عید کا دن ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے آتے تھے دوسرے راستے سے جایا کرتے تھے۔ محدثین نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار جس رستے پہ قدم رکھ دیں وہ رستہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ رستوں کو برکت دینے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خلاف طریق چلا کرتے تھے، یعنی کہ ایک رستے سے جاتے دوسرے رستے سے آ جایا کرتے تھے، یہ سرکار کی سنتیں ہیں۔ اور پھر عید الفطر یہ فقط اور فقط نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے۔ اور عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، وہ کہتا ہے کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید اس چیز کا نام ہے کہ جو اس دن وعید سے ڈر جائے، کیونکہ پورا مہینہ شیطان جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے عید کا سارے شیطوڑے باہر آ جاتے ہیں سارے،
اور پھر وہ پوری میٹنگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو ورغلانا ہے. بعض لوگ تو پھر اس طریقے سے کہ چاند رات کو ہی شکار ہو جاتے ہیں ان کا اچھے طریقے سے، اور پھر بعض اگلے دن شکار ہو جاتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ یہ جتنی بھی عبادتوں کے نور ہیں یہ آہستہ آہستہ بندے سے چھن جاتے ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے مہینہ بھر ریاضت، مشقت اور جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا کیا ہے ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرما. بس یہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اس طریقے سے یہ جو نماز عید ہے اس کا میں مختصراً طریقہ عرض کر دیتا ہوں، پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے کھڑے ہونا ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، آپ نے بھی ثنا پڑھنی، پھر اس کے بعد 3 تکبیرات پڑھی جائیں گی. ایک تکبیر کہہ کے ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے. امام قرات کرنا شروع کر دے گا. قرات سے فارغ ہو کر کے امام رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر پوری قرات کرے گا. رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 تکبیریں کہے گا. تینوں تکبیروں میں آپ نے کانوں تک ہاتھوں کو بلند کر کے نیچے چھوڑ دینا ہے. 3 تکبیریں مکمل ہو گئی. چوتھی تکبیر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے، سیدھے رکوع میں چلے جانا. یہ اس کا مختصر اور آسان طریقہ ہے. کسی کی ایک رکعت فوت ہو گئی تو جس وقت وہ اپنی رکعت پوری کرے گا، کھڑا ہوگا، تو اس وقت 3 تکبیریں کہہ لے جس طرح امام نے کہی تھی. بس یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا رمضان المبارک کے اس پرکیف مہینے کے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنا، سجدے کرنا، ذکر اذکار، تسبیح، تہلیل، اوراد و وظائف جو کچھ بھی کیا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور اس کی وافر لافانی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائے اور ہمارے فوت شدگان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.